اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد یرغمالیوں کی رہائی شروع ہو گئی۔ حماس نے 25 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ 13 اسرائیلی، 12 تھائی لینڈ کے شہری شامل، جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 24 خواتین اور 15 کم سن بچے شامل ہیں۔ تفصیلات دیکھیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد یرغمالیوں کی رہائی شروع ہو گئی۔ حماس نے 25 یرغمالیوں کو رہا کر دیا، 13 اسرائیلی اور 12 تھائی لینڈ کے شہری شامل، جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 24 خواتین اور 15 کم سن بچے شامل ہیں۔ تھائی شہریوں کی رہائی کا باقاعدہ اعلان تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے 12 تھائی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ حماس کے قبضے میں 23 تھائی شہری موجود تھے، جن میں سے 12 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کی قید میں موجود 240 اسرائیلی یرغمالیوں میں سے 25 کو رہا کیا گیا ہے، اور حماس نے اسرائیل کے علاوہ ارجنٹینا، برطانیہ، چلی، فرانس، جرمنی، پرتگال، اسپین، تھائی لینڈ اور امریکی شہریوں کو بھی یرغمالی بنا رکھا ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں امداد پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں غزہ میں 85 امدادی ٹرک اور 2 ایمبولینس مہیا کی گئی۔ امدادی سامان میں خوراک، پانی، امدادی اشیاء اور طبی سامان موجود تھا۔ آج کے روز غزہ میں تقریباً 200 امدادی ٹرک داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے 49 روز میں 14,854 معصوم شہریوں کو شہید کیا، جبکہ فلسطینی وزارت کے مطابق 7,000 سے زائد فلسطینیوں کی ابھی تک ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ صہیونی فورسز اسکولوں، اسپتالوں، عبادت گاہوں پر بم برسا کر پورے شہر کو ملیا میٹ کر چکی ہیں۔ دوسری جانب حماس سے خبر ہے کہ اسرائیل 4 روزہ جنگ بندی کے تحت قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون اپنے پیاروں کے پاس پہنچ گئی۔ 24 سالہ مارا صہیونی قید سے رہا ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون ہے۔ مارا کی والدہ رہا بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل 4 روزہ جنگ بندی کے تحت قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والی فلسطینی خاتون اپنے پیاروں کے پاس پہنچ گئی۔ 24 سالہ مارا صہیونی قید سے رہا ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون ہے۔ مارا کی والدہ رہا بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ ایپکس کمیٹی نے غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق متعدد اقدامات کی متفقہ منظوری دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC ایپکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، سینئر سول و عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر غور کیا گیا۔ ایپکس کمیٹی نے غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق متعدد اقدامات کی متفقہ منظوری۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ وزارتوں کی کارکردگی کو سراہا اور ہدایت کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز طویل المدتی اقتصادی فوائد کو حقیقت بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات پر بھرپور تعاون کا اعادہ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور سعودیہ کے مابین تاریخی اور دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں تعلیم، صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے سعودی عرب کے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں جاری نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور بچوں کے قتل عام کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے فوری طور پر راہداری کے قیام پر بھی زور دیا۔ امام کعبہ نے پاکستانی افرادی قوت کے سعودی عرب کے ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دیرینہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ امام کعبہ کا پاکستان آنا پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ امام کعبہ کا دورہ پاکستان عوام کے لیے قابل تکریم ہے۔ دونوں ممالک مثالی، تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد حمید کی آرمی چیف سے ملاقات، فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، غزہ میں جاری مظالم کی مذمت۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امام کعبہ کا کہنا تھا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور اسلام کی غلط تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان اتفاق رائے
عقائد سمیت اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان حرمین شریفین کے لیے بے پناہ عقیدت اور ان کے کسٹوڈین کا احترام کرتے ہیں۔ دونوں ممالک مثالی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امام کعبہ نے امت کے امن، استحکام اور اتحاد کے لیے دعا بھی کی۔ الیکشن کمیشن نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی اپنے سال 2022-23 کے گوشوارے 31 دسمبر 2023 تک جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے وارننگ دی ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کے خلاف بدعنوانی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سال 2022-23 کے گوشوارے 31 دسمبر 2023 تک جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن کے ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو یاد دہانی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ 30 جون تک کے اپنے اثاثہ جات، واجبات کی تفصیلات جمع کرائیں، جبکہ اپنے اور زیر کفالت اہل خانہ کی بھی تفصیلات جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کے خلاف بدعنوانی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نگران وفاقی کابینہ نے پاکستان اور کویت کے درمیان سرمایہ کاری کے لیے 7 مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری دے دی ہے۔ کویت پاکستان میں 7 منصوبوں کے لیے $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نگران وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران MOUs پر دستخط کیے گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پاکستان اور کویت کے مابین سرمایہ کاری کے لیے 7 مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری۔ کویت پاکستان میں 7 منصوبوں کے لیے $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق MOUs پر وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔ جن منصوبوں پر دستخط کیے جائیں گے ان میں آبی ذخائر کی توسیع، کانگونی کی سہولیات کے منصوبے شامل ہیں۔ ساحلی علاقوں کے لیے مینگرو کے جنگلات کی حفاظت اور توسیع، IT کے شعبے اور تحفظ خوراک کے منصوبوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل اور متعلقہ وزارتوں کی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاقی سطح پر دستخط ہونے والی ان مفاہمتی یادداشتوں میں صوبوں کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ اور بات کریں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے کابینہ کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کے اچانک دورے۔ بند روڈ پروجیکٹ پر رات کی شفٹ غائب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب شدید برہم۔ وزیر اعلیٰ نے رات کی شفٹ غائب ہونے پر متعلقہ افسران سے وضاحت طلب کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ کام ہوگا تو پوزیشن پر رہو گے، کام نہ کرنے والے افسران کی ضرورت نہیں ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کابینہ کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں کے اچانک دورے پر پہنچے۔ کوٹ کچہری سے خبر ہے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس واپس لیے جانے پر نپٹا دیا۔ درخواست گزار کی جانب سے تکنیکی بنیاد پر کیس واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مقدمہ واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دیا۔ سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں سماعت کے دوران درخواست گزار محمد حنیف اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست دائر کی کہ تکنیکی بنیاد پر کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ کیس کی سماعت 25 نومبر کو مقرر ہے۔ کیس واپس لیے جانے کی استدعا منظور کی جائے۔ درخواست گزار نے چیئرمین PTI اور بشرا بی بی پر دوران عدت نکاح کرنے کا الزام عائد کر رکھا تھا۔ تو دوسری جانب فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق IG پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز اور سابق CCPO راولپنڈی اسرار عباسی کو 27 نومبر کو طلب کر لیا۔ کمیشن دونوں افسران کے بیانات ریکارڈ کرے گا۔ رپورٹ دیکھیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ پنجاب کے 2 سابق اعلیٰ افسران کو طلب کر لیا۔ کمیشن نے سابق IG پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز اور سابق CCPO راولپنڈی اسرار عباسی کو 27 نومبر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق دھرنا کمیشن کے سربراہ اختر علی شاہ کی منظوری سے دونوں افسران کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ عارف نواز خان اور اسرار عباسی 2017 میں IG اور CCPO تعینات تھے۔ دونوں افسران سے TLP دھرنے سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق IG اسلام آباد خالد خٹک اور چیف کمشنر کو بھی طلب کیا جائے گا۔ بات کریں مہنگائی کی تو گزشتہ ہفتے مہنگائی میں بڑے اضافے کے بعد رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.6% کی معمولی کمی۔ ایک ہفتے میں پیاز، لہسن، آٹے سمیت 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ملک میں مہنگائی کا راج برقرار۔ رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.6% کی معمولی کمی، مگر مہنگائی کی مجموعی شرح 41.13% کی بلند سطح پر موجود۔ ایک ہفتے میں 18 اشیائی ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ ادارے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے لہسن فی کلو 26 روپے، پیاز فی کلو 3 روپے، زندہ مرغی 6 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 16 روپے مہنگا ہوا۔ آلو، ماچس کی ڈبیا، دال
مسور، دال مونگ اور دال چنا کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو 9 روپے سستے ہوئے۔ ویجیٹیبل، گھی، انڈے، سگریٹ، چینی اور کیلے سمیت 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے درآمدی آئل LNG کی قیمتوں میں $0.16 فی MMBTU کا مزید اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے کر دیا گیا، اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے نومبر کے لیے سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کے سسٹم پر LNG $0.16 فی MMBTU مہنگی کر دی ہے۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی ناردرن کے سسٹم پر LNG کی نئی قیمت $13.49 فی MMBTU اور سوئی سدرن کے سسٹم پر LNG کی نئی قیمت $14.033 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ سرمایہ کار سٹاک مارکیٹ میں اسس کی خریداری میں مگن ہے اور انڈیکس کو آئے روز نئی بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 59,086 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب ڈالر کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ معیشت میں بہتری کے آثار، IMF کا معاشی کارکردگی پر اطمینان، غیر ملکی سرمایہ کاری کی امید اور عالمی مالیاتی اداروں سے رقوم ملنے کی آس۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز ان سب مثبت سوچوں کے ساتھ مختلف کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیکس نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس 186 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 59,086 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے اضافے سے 285 روپے 37 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 286 روپے 25 پیسے میں دستیاب ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ امپورٹرز کی ڈیمانڈ کے باعث روپیہ کمزور پڑ رہا ہے۔